امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے, کپڑے بھی بیچا کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بار تجارت کے لیے آپ روانہ ہوئے, تقریباً 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس تھا سرمایہ. 1 لاکھ اس دور کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کشتی میں سوار ہوئے, پانی کے جہاز سے سفر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ایک مخصوص کمرہ لے لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھ کر وہ سکوں کو گن رہے ہیں, اور وہ تھیلیوں میں سکے ایک مستقل تعداد میں جمع کرتے جا رہے ہیں. ایک شخص جو تھا اس کی نیت خراب ہوتی, کھیڑ میں سے جھانک رہا تھا, اور اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ امام بخاری کے بعد بہت سارے پیسے ہیں, وہ گنتے جا رہے ہیں, گن گن کے تھیلیوں میں رکھ رہے ہیں. امام بخاری جب گنتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی گنتا تھا. اس نے اندازہ لگا لیا کہ ہر تھیلی میں کتنے کتنے ہزار درہم رکھے گئے ہیں اور کس رنگ کی تھیلیاں ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں الگ الگ روپیہ رکھے, پھر ایک بڑے تھیلے میں سارے روپیہ آپ نے ڈال دیے, تھیلی کا منہ بند کر دیا. بس جیسی منہ بند کیا اس نے چلانا شروع کر دیا, میرا کسی نے مال چوری کر لیا, میری چوری ہو گئی, میرا مال کسی نے چرا لیا. جہاز کا کپتان آیا, کہا کیوں شور مچا رہا؟ بولے حضور میرا مال چوری ہو گیا. کیا چوری ہوا؟ کہا 1 لاکھ درہم تھے میرے پاس, وہ چوری کر لیا کسی نے. کہا کہ کہاں تھے, کیسے تھے؟ بولے اسی رنگ کی پوٹلیوں میں اتنی تعداد میں نے سکوں کو الگ الگ کیا تھا, سارے اکٹھے اس رنگ کے تھیلے میں. ظاہر سی بات ہے رنگ بھی دیکھ چکا تھا, تھیلیاں دیکھ چکا تھا, تھیلیوں میں کن چھوٹی تھیلیوں میں کتنی مقدار میں سکے وہ دیکھ چکا تھا. سارا اس نے دیکھا دکھایا, سبق سنا دیا. کپتان نے آواز لگائی, اعلان کیا کہ جتنے حضرات کمروں میں ہیں, باہر ہیں, سب ایک جگہ جمع ہو جائے, سب کی تلاشی لی جائے گی, سب کے اسباب سامان تلاش کیے جائیں گے. امام بخاری کو بھی باہر بلوا لیا گیا. تلاشی شروع ہوئی, امام بخاری کے کمرے کی بھی تلاشی ہوئی, آپ کے سامان کو بھی تلاش کیا گیا, لیکن 1 لاکھ درہم تو چھوڑیے, ایک سکہ بھی نہیں ملا. اب یہ حیران کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, کمرے سے پیسہ کہاں غائب ہو گیا؟ اب پانی کا جہاز ہے بھائی, کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا. کپتان نے دیکھا, بولے پیسے تو ملے نہیں, تو جھوٹا معلوم ہوتا ہے. بدبخت سب کو پریشان کیا, خبردار آئندہ یہ حرکت نہیں کرنا ورنہ اٹھا کے پانی میں پھینک دیا. اس کو ڈانٹا, تنبیہ کی, کپتان چلا گیا. یہ امام بخاری کے پاس آیا, کہتا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کا ہاتھ چوم لوں, خدا کی قسم آپ اللہ کے ولی ہیں. کہا تو نے مجھے ولی کیسے جانا؟ کہا بالکل آپ ولی ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1 لاکھ درہم تھے آپ کے پاس, تھیلیوں میں آپ نے جمع کیا, پھر ایک بڑے تھیلے میں ڈالا. جب تلاشی ہوئی تو 1 روپیہ بھی نہیں ملا, تو آپ نے اپنی ولایت کے اثر سے ان روپیوں کو غائب کر دیا نگاہوں سے. آپ رونے لگے, فرمایا نہیں خدا کی قسم میں تو رسول اللہ کی امت کا گناہگار فرد ولی نہیں ہوں. اے شخص جب تو نے شور مچایا اور چلایا کہ میرے 1 لاکھ درہم چوری ہو گئے تو میں سمجھ گیا کہ تیری شرارت کیا ہے, تو میں نے وہ سارے سکے اٹھا کے سمندر کے حوالے کر دیے. اپنی زندگی کی پوری کمائی میں نے سمندر میں ڈال دی. کہا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ کی امت کا محدث ہوں, حدیثوں کو روایت کرتا ہوں. اگر میں چوری کے جرم میں پکڑا جاتا, اگرچہ جھوٹا ہی صحیح, ایک بار بھی مجھ پر چوری کی تہمت لگ جاتی, زندگی بھر میں رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں بچتا. میں نے صرف اپنی ثقافت کو, اپنی سچائی کو, اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی ضائع کر دی. وہ امام بخاری اندازہ لگائے کس احتیاط سے انہوں نے کتابوں کو لکھا ہے, کیا اہمیت ہے ان کتابوں کی. آج ان جاہلوں میں مجھے افسوس ہوتا ہے, کہتا ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں بے باقی کے عالم میں, ارے کتابوں میں کیا رکھا ہے, یہ ملاؤں کی باتیں. جناب کبھی غور کیا ایک کتاب لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک اچھے سے اچھا پین دے دوں, اچھے سے اچھے کاغذ دے دوں اور کہوں جناب صرف 200 صفحے لکھ دیجئے, اور دیکھ کر لکھ دیجئے, سوچ کر بھی نہیں, سمجھ کر بھی نہیں, تحقیق بھی نہیں, یہ کتاب ہے اس کی کاپی ٹو پیسٹ کرنا ہے, بس دیکھ دیکھ کے لکھیے, تو 200 صفحے آج کے اچھے پین سے لکھنے میں نانی یاد آ جاتی ہے. لیکن دور دیکھیے جس دور میں ہمارے علماء نے جلدوں میں کتابیں لکھی ہے, 30 جلدوں میں, 40 جلدوں میں, کیسے لکھی؟ کاغذ اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے, فونٹن پین نہیں ہوتے تھے, لکڑی کے قلموں کو دوادوں میں ڈبا کر چراغ کی روشنی میں رات میں بیٹھ کر لکھتے تھے, اور ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے میلوں سفر کر کر کے جاتے تھے. تب یہ ذخیرے ہم تک پہنچے, اور اس کی قدر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم رسول کی حدیث کو 2 سیکنڈ میں پس پشت ڈال دیں. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات عرض کر رہا تھا, 16 سال لگ گئے بخاری لکھنے, بڑی احتیاط کے ساتھ لکھا. جب بخاری لکھنے کے لیے حدیثیں جمع کی تو 2 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا. 16 سال میں کتنی حدیثیں جمع کی؟ 2 لاکھ. اب اس میں سے چھٹائی شروع کی. جن جن حدیثوں کے راویوں پہ ذرا سا بھی شک اور شبہ ہوا کہ یہ کمزور ہے, ضعیف ہے, جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے, اس حدیث کو الگ کر دیا. اور جن روایتوں پہ, جن حدیثوں پہ یقین ہو گیا کہ یہ سچی حدیث ہے, اس کے بیان کرنے والے, روایت کرنے والے سچے ہیں, جھوٹے نہیں ہیں, ان حدیثوں کو جمع کیا. اور پھر جب ان حدیثوں کو 2 لاکھ میں سے چھانٹا تو پھر کتنی حدیثیں صحیح انتخاب کی؟ 7563.
बुखारी में कितनी हदीसें इस वक्त? 7563। 7563 जब जमा करने की ये सही हदीस है तो बस डायरेक्ट लिखने दिया। अब क्या करते हैं, खाने काबा आते। अब इमाम इब्न हजर अस्कलानी यहाँ से लिखते हैं हदीयतुस सारी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 490 में कहते हैं कि खाने काबा आए, एक कमरे का मकान जो है किराए से लिया, और हम हदीसों को बुखारी की शक्ल में जमा करने का इरादा कर रहे हैं। तो रोज का मामूल ये है कि आप गुस्ल करते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं, इत्र लगाते हैं, सर पे इमामा सजाते हैं, खाने काबा में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और सिर्फ एक हदीस लिखते हैं और कलम रख देते उड़ जाते हैं। फिर आते हैं, फिर गुस्ल दोबारा करते हैं, फिर दोबारा कपड़े बदल देते हैं, फिर इमामा तब्दील करते हैं, फिर खाने काबा में आते हैं, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, फिर एक हदीस लिखते हैं। हर हदीस के लिए एक बार गुस्ल कर रहे हैं, हर हदीस को लिखने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, हर हदीस को लिखने से पहले कपड़े तब्दील कर रहे हैं। गोया अब मैं अगर कैलकुलेशन करूं 7563 हदीसें लिखने के लिए 15126 नफिल नमाजें पढ़ी। खाने काबा में 15126 नमाजें पढ़ी, 7563 मरतबा गुस्ल किया, तब बुखारी कौम के सामने पेश की। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम आज बरेलियों को बिदअती कहते हो मिलादुन नबी मनाने की बुनियाद पर। अरे तुम्हारे नजरिए और तुम्हारी बिदअत की तारीफ के मुताबिक सबसे बड़े बिदअती तो इमाम बुखारी हुए, तुम उनकी बुखारी क्यों मानते हो? इसलिए कि मुझे बताओ कौन सी हदीस में आया कि रसूल ने कहा जब मेरी हदीस लिखना तो पहले गुस्ल कर लेना, गुस्ल करने के बाद खाने काबा में आ जाना, खाने काबा में आने के बाद फिर 2 रकात पढ़ना, फिर एक ही हदीस लिखना और उड़ जाना। किस हदीस में आया भाई साहब? इमाम बुखारी आपने ऐसा क्यों किया, इतनी तकलीफें क्यों उठाई, ये बुखारी लिखने में इतना एहतमाम क्यों? कहा मैं सही बुखारी कौम को दे रहा हूं जो कयामत तक रसूलुल्लाह की सही हदीसों का मजमुआ होंगी। जब इतनी अहम किताब दे रहा हूं और इतनी अहम ज़ात का कलाम लिख रहा हूं तो ये मोहब्बत का तकाजा है कि ये एहतमाम करूं, इसलिए कि मोहब्बत जो है दलील की मोहताज नहीं है, जज्बे की मोहताज।